ویلکم بیک۔ تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں، اور جس کا واضح ثبوت ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب ہوں، علیمہ خان صاحبہ ہوں، اس کے علاوہ دیگر اور بھی جو پس پردہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور جو سامنے آ کر بھی صاف نظر آتا ہے کہ آپس میں ان کی جو ہے وہ معاملات ایک نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک انٹرویو میں شیر افضل مروت خان صاحب کے اوپر الزام عائد کیا۔ گزشتہ روز انہوں نے اس پورے اپنے الزامات کے حوالے سے جو ہے اس پر اپنا رد عمل بھی دیا، اور اس سے مزید کچھ مسائل جو ہیں وہ اس وقت نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ بیرسٹر گوہر صاحب وہ کافی مایوس نظر آتے ہیں آج۔ اسی لیے ہم نے دعوت دی ہے، ان فوکس ہیں شیر افضل خان مروت صاحب، بے حد شکریہ فار جوائننگ اس، رکن قومی اسمبلی ہیں۔ مروت صاحب یہ فرمائے گا، بیرسٹر گوہر نے آپ کے جو دعوے ہیں اس کو مسترد کیا ہے، جس میں کہ یہ کہا کہ کبھی ان کو مستعفی ہونے کے لیے علیمہ خان صاحبہ نے کوئی پیغام بھیجا ہو یا وہ خود کبھی چیئرپرسن بننا چاہتی ہوں، تو انہوں نے تو بالکل اس کو مسترد بھی کیا، اور ساتھ میں انہوں نے مایوسی کا اظہار بھی کیا ہے کہ اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مایوسی کا اظہار تو بنتا ہے، کیونکہ پارٹی جس ڈگر پہ جا رہی ہے، اور نامینلی بیرسٹر گوہر صاحب کے چیئرمین کہا جاتا ہے، معاملات تو پریکٹیکلی خود محترمہ علیمہ خانم چلا رہی ہے، اور آج تک تو محترمہ علیمہ خانم نے کبھی اس کو چیئرمین تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ شاید آپ بھول گئی ہوں گی کہ میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا کون بیرسٹر گوہر، وہ تو چیئرمین نہیں ہے، اور یہی بات سلمان اکرم راجہ نے کی ہے۔ جہاں تک یہ منصب لینے کے حوالے سے بات ہے، تو میرا خیال ہے کہ اصل مدعا، اصل نصب العین جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ٹیک اوور کرنا ہے۔ باقی تو کوئی جھگڑے کا جواز بنتا ہی نہیں ہے نا، کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی بھی سیاسی کارکن کا یا لیڈر کا محترمہ علیمہ خانم کے ساتھ۔ صحیح کیا تعلق مطلب ہے کہ کس ناطے جو ہیں یہ فتوے بانٹ رہی ہے، نہ کہ صرف علی امین خان پہ یا مشال یوسفزئی ہو، یا شندانہ گلدار ہو، یا شیر افضل مروت ہو، یا عاطف خان ہو، یا جنید اکبر خان ہو، کوئی اور اس سے پہلے وہ جو ویمن ونگ کی صدر ہیں پھر نئی میں در پنجوتا، کسی کو تو چھوڑا نہیں ہے۔ آخر کیا بیماری کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ان کا لینا دینا کیا ہے؟ اگر اچھی بات ہم نہیں کر سکتے ہیں تو ایک دوسرے پہ جو ہے الزام تراشیوں کا ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کوئی حق ہی نہیں ہے۔ لیکن مروت صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ دیکھیں اس وقت جو معاملات ہیں وہ عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق ہیں، ان کی بینائی کے حوالے سے ہیں، ایسے میں ایک بہن اگر اپنے بھائی کے لیے زیادہ بات کرے یا وہ یہ سمجھے کہ وہ فیصلے لے، تو کیا اس کو آپ پارٹی ٹیک اوور کرنے سے مترادف جانیں گے؟ دیکھیے، خان کی آنکھ کا مسئلہ صرف بہن کا نہیں ہے، پورے قوم کا ہے، اور یہ بہن جو ہے جس انداز میں خان کی پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے، اس طرح دشمن بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور ابھی یہ ہیلتھ کے ایشو پہ خان کا علاج 3 دن پہلے ہوتا، اگر ڈٹائی نہ دکھائی جاتی، فیصلے ویٹو نہ کیے جاتے۔ یہ تو آگے سے بیرسٹر گوہر کو کہہ رہی تھی، جس کا ذکر منسٹر انٹیریئر نے کیا، جی یہ تو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا اگر آپ لوگ، انہوں نے کہا جی آئیں آپ کے ڈاکٹر بھی آ جائے، آپ بھی، فیملی بھی آ جائے، اور خان کو اسپتال میں بھی لے جاتے، لیکن ڈاکٹروں میں یہ شرط رکھی کہ پروفیشنل ڈاکٹر ہوں گے۔ شوکت خانم کے ڈاکٹروں سے ان کو اندیشہ تھا کہ وہ شاید باہر آ کے کوئی سیاسی بیان دے دیں گے، ٹھیک، تو لہٰذا باتیں سب واضح ہیں۔ اگر ایک خاتون لاہور کی رہائشی ہے اور وہ بقول اس کی وہ غیر سیاسی ہے، تو سب سے پہلے مرحلے پہ میرے ساتھ ان کا کیا لینا دینا بنتا ہے، چاہے وہ کسی کی بھی بہن کیوں نہ ہو۔ علی امین خان کے ساتھ کیا ناتا بنتا ہے کہ اس پہ فتوی جاری کرے، یوسفزئی کے ساتھ اس کا کیا لینا دینا تھا، یا شندانہ کے ساتھ کیا اس نے جرم کیا تھا۔ یہ خان کے لوگ ہیں، خان کے ساتھ کڑے ہیں، یہ ان کو اپنے ساتھ کڑا کرنا چاہتی ہے۔ یہ اتنے چھوٹے لوگ نہیں ہیں کہ خان کی وہ تدریس اور سبق جو انہوں نے پڑھائے ہیں اور پوری قوم کو بڑے فخر سے بتائے ہیں کہ سیاست میں وراثت زیر قاتل ہیں، اور یہ لوگ کبھی بھی سرنگو نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ یہ تمام لوگ جو ان کے ساتھ نہیں کھڑے، تو ان کے ساتھ پھر کون کھڑا ہے آپ کے مطابق علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ؟
وہ اپنے ساتھ کر لیے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ان ورکرز کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاہد خان کی بہن جو ہے واحد خدا ترس ہے اور خان جو ہیں ان کی لیے فکر کرنے والے جو ہیں شاید اور کم ہیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں ان کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے. باقی تمام پی ٹی آئی لیڈرشپ جو ہیں ان کو تو انہوں نے ٹھوکا ہوا ہے. سب روزانہ جو ہیں کوئی نہ کوئی اپنی لوگ جتنا وقت انہوں نے پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ پہ ضائع کیا, کاش اتنا وقت یہ اسٹیبلشمنٹ پہ ضائع کرتے, مخالفین پہ ضائع کرتے, پی ایم ایل این پہ ضائع کرتے. جب بھی ٹی وی آن ہوتا ہے یہی چیزیں علیمہ خانم کی چل رہی ہوتی. اچھا تو اس سے کون سی خدمت ہو رہی ہے؟ پارٹی کی کون سی خدمت ہو رہی ہے؟ پارٹی کا مذاق بن گیا ہے. پارٹی کی تقسیم, پارٹی کے جھگڑے, پارٹی کے ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں. اور خان نے اس کو کہا بھی ہے کہ آپ اپنا منہ بند کر دیں. آپ کو پتہ ہے 1.5 ماہ پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ بولے گی نہیں بلکہ دوسری بہن جو ہے ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ وہ بولے گی. اچھا لیکن یہ تو بند ہی نہیں کر سکتی ہیں. خان کی بات کا ان کو پرواہی نہیں ہے. بس یہی جب بھی کھڑی ہو جاتی ہے ہمارا بھائی ہمارا بھائی. وہ آپ کا بھائی ہیں, اس سے پہلے قوم کا لیڈر ہیں. اچھا اس کے چاہنے والوں نے ان کے ساتھ الفت اور محبت میں اپنی جانیں گنوائی ہے. وہ تو ان کے بھائی نہیں تھے, صرف ان کے سیاسی پیروکار تھے. تو لہٰذا رشتوں کی بنیاد پہ جس طریقے سے اپنا حق جتانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے اس کا ایم پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کرنا ہے اور کچھ نہیں. اچھا تو مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کا ایم ٹیک اوور کرنا ہے, اور اس وقت جو کچھ پارٹی کے معاملات ہیں وہ سامنے آپ کے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کی جو بنائی ہے اس کو لینے کے بعد جو خبریں سامنے آئیں کہ ایک طرف تو خیبر پختونخوا کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ دھرنے چل رہے تھے اور دوسری جانب ٹی ٹی اے پی کے دھرنے بھی چل رہے تھے, اور خان صاحب نے جو ہے وہ اختیارات دیے ہوئے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو, پھر وہ دھرنے بھی کال آف ہو جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا صحیح اسٹریٹجی تھی پی ٹی آئی کی جس سے کسی قسم کا کوئی پریشر ماؤنٹ ہوا ہے حکومت پر کہ اب وہ ایٹ لیسٹ ووکل ہو کے بتا رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں ان دھرنوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا؟ پریشر تو ماؤنٹ ہوا ہے کے پی کے لوگوں پہ, ان لوگوں پہ جو اپنے مریضوں کو لے جا رہے تھے اور ان کی ایمبولینس سے رکی رہی, جو لوگ فوت ہو گئے ان دھرنوں کے نتیجے میں. اور یہ دھرنا کا فیصلہ پی ٹی آئی کا تو نہیں تھا. سلمان اکرم راجہ صاحب علیہ اعلان کہہ چکے ہیں, بسگور صاحب کہہ چکے ہیں. ہاں یہ فیصلہ محترمہ علیمہ خانم کا تھا, اور اس نے جو ہے اس کے فیصلے کے تحت خود یہ لوگ بھی کے پی ہاؤس اور پارلیمان میں بیٹھ گئے. یعنی کوئی فیصلہ کیے بغیر ایک ایسے فیصلے کے تحت ان کو احتجاج کرنا پڑا جو پارٹی نے کیا ہی نہیں تھا. اور پھر دھرنا ختم کرنے کا جو فیصلہ تھا اس سے کوئی کامیابی حاصل ہوئی؟ ہاں ایک کامیابی ہوئی کہ کے پی کی حکومت ایکسپوز ہوئی, جنہوں نے اپنی ورکر پہ لاٹھی چارج کیا, مارا پیٹا, ان کے کیمپ اگاڑے جو خان کی رہائی کے لیے بیٹھے تھے. تو لہٰذا یہ بیسیکلی منتشر انداز میں سیاست کرنا, بیک وقت ایک بیانیہ ان کا جن کو خان نے لگایا ہے اور ایک بیانیہ بہن کا, اور وہ دونوں بیانیہ آپس میں ایک دوسرے سے متصادم, تو یہ تو پھر ہونا ہوتا ہے, نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہے. ابھی یہ رمضان جو ہے گزر جائے گا, ایک ٹرک کی بتی دے دیے کہ یہ ریلیز فورس بنے گی, اور یہ فیصلہ بھی علیمہ خانم کا ہے. اچھا کون سی پارٹی نے کون سا فیصلہ کیا ہے؟ سارے فیصلے یہی کرتی ہیں. اور یہ رمضان کا مہینہ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نکل جائے گا, مارچ میں پھر کوئی نئی بتی ڈھونڈی جائے گی. مروت صاحب مارچ کے حوالے سے آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے مارچ جو ہے وہ مشکل ہوگا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی وزارت اعلیٰ جا سکتی ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے علی امین خان جو ہے وہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کو شاید سیٹسفائی نہ کر سکا کہ لوگ جو ہیں ان پہ الزام تراشیاں کرنے لگے, خان کے کان بھرنے لگے. جی, اور یہ تو 4 مہینے کے بعد 5واں مہینہ شروع ہے. اگر مارچ تک نہ آج تک کوئی ریلی ہوئی, نہ کوئی احتجاج ہوا, ان کو تو لایا ہی اسی مقصد کے لیے گیا تھا کہ حکومت کو ٹف ٹائم ملے گا. لہٰذا اگر مارچ میں یہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگ معاف کرنے والے نہیں ہیں. اتنی امیدیں انہوں نے لوگوں کو دلائی ہوئی ہے کہ میں تو احتجاج کا چیمپئن ہوں, میں یہ کروں گا, ٹیڑھی انگلی سے جو ہیں یہ نکالیں گے. تو لہٰذا اب مارچ میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کے آگے پی ٹی آئی جو ہے ان کو کوئی اور مہلت دے گی. دوسری طرف جس کے سر پہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس کی تلوار بھی لٹک رہی ہے, اور ان تمام حالات کے پیش نظر مجھے ان کا
सियासी मुस्तकबिल बड़ा मखदूश नज़र आ रहा है। और अली अमीन साहब का, जिन्होंने पहले गुस्सा भी किया, फिर उन्होंने माजरत भी की, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक अच्छी फॉलोइंग है, या उनका एक पूरा ग्रुप है जो उनके पीछे खड़ा हुआ है। सुहेल अफरीदी साहब समेत तमाम को टिकट खुद अली अमीन खान ने दिए हैं, क्योंकि मैं उस वक्त टिकटों की फहरिस्त लाया ले जाया करता था खान के पास, पार्लियामानी डिस्कशन होती थी। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अली अमीन के ओब्लाइज हैं, उनको वजीर बनाया अली अमीन खान ने, और उनके जाने का उनको दुख भी है। वो गए थे, 25-30 लोग हैं जिन्होंने अली अमीन खान को इस्तीफे की रात कहा कि अपना दे, हम आपके साथ खड़े हैं। सही। लेकिन न कि सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि उन सबको इकट्ठे रखा। 91 वोट उन्होंने सुहेल अफरीदी को दिलाए। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से वो जो अली अमीन खान की ट्रोलिंग हो रही थी वो फिर भी नहीं रुकी। लगता ऐसा था कि शायद पीटीआई जो हैं, जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, उन्होंने सुहेल अफरीदी की नाकामियों का मलबा अली अमीन खान पर डालना था। तो लिहाजा ये अब चीज़ें लोगों की बस से बाहर निकल गई है। अलालेलान अब सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि इस तरह जेल से ये पल्वराइज डिसीजंस होते हैं, करवाए जाते हैं और आके नाफिजुल अमल किए जाते हैं। इन फैसलों के आगे जिस तरह उन्होंने कहा पार्लिमानी कमेटियाँ जो हैं इनसे विड्रा कर लें, रिजाइन कर दें, सही। मेरा ख्याल नहीं है कि वो लोग अब ऐसे पीटीआई के लोग ऐसे फैसलों को मजीद जो हैं फॉलो करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।